حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ان پاکیزہ نفوس میں شامل ہیں کہ جن کے آنے کی بشارتیں، جن کے آنے کے مجدے پہلے ہی مل چکے تھے۔ آئیے اسی تناظر میں میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تحریر فرمایا۔ ایک تو حضرت ابو یوسف شتنونی لخمی کی ہے اور یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح طبقات الصوفیہ میں حضرت ابو الفضائل مولانا نظام یمنی بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص بڑی تیزی سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ آدمیوں کی، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے گزرتا ہے تو کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہوا کی طرح نکل جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شخص جسم والا ہے یا محض اس کی روح ہے جو جسم کی شکل میں نظر آ رہی۔ حضرت ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے حیرت ہوئی، میں طواف سے جب فارغ ہوا تو میں نے اس شخص کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، معلومات کی، نام پوچھا تو پتا چلا کہ یہ حضرت ابو بکر سبتی قدسہ سرہ ہے۔ حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا آپ کو معلوم ہے اس وقت کا غوث کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر سبتی نے فرمایا میں ہوں، اور اس کے بعد فرمایا میرے بعد جو غوث کے منصب پر فائز ہوگا وہ سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت ہوں گے، اور فرمایا ان کے بعد جو غوثیت کے منصب پر فائز ہوگا وہ سید اشرف جہانگیر شمنانی ہو۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ملتی ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے سلسلے میں شہر سمنان میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام حضرت شیخ تھا۔ چونکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بھی ابراہیم ہے لیکن وہ سلطان سید ابراہیم ہے اور یہ حضرت شیخ ابراہیم ہے۔ شہر سمنان کے آپ بادشاہ تھے، آپ کے والد بزرگوار، اور آپ بھی بادشاہ رہے۔ ایک دن حضرت سید ابراہیم اور آپ کی اہلیہ یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کی والدہ محترمہ جن کا نام سیدہ خدیجہ ہے، وہ ایک دن شاہی محل کے حرم میں تشریف لائے دونوں۔ اچانک حضرت شیخ ابراہیم مجذوب اس مقام پر تشریف لے آتے ہیں تو بادشاہ نے اور ملکہ دونوں نے مل کر ان بزرگ کی بہت درجہ تعظیم کی، ان کو ادب کے ساتھ اپنی جگہ بٹھایا، خود ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم نے پوچھا ابراہیم کیا تم اللہ سے بیٹا مانگتے ہو؟ یہ سن کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کے والد بزرگوار حضرت سید سلطان ابراہیم اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ دونوں کے دونوں خوش ہو گئے، چونکہ ابھی تک ان کو کوئی نرینہ اولاد نہیں ملی تھی۔ بڑے رنجیدہ خاطر اور کبیرہ خاطر رہا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اکثر رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ مجذوب کی زبان سے اچانک جب یہ جملہ سنا تو دونوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے اور مسرت کی لہریں دوڑ گئیں۔ سلطان نے ادب سے عرض کی آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیں۔ حضرت شیخ ابراہیم نے دعا فرمائی، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا سید سلطان ابراہیم کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اتنا کہہ کے وہ کھڑے ہو کر چلے جاتے ہیں۔ چند روز کے بعد حضرت سلطان سید ابراہیم کو سرکار دو عالم سرور کائنات فخر موجودات
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابراہیم تجھ کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹے عطا فرمائے گا. بڑے بیٹے کا نام اشرف رکھنا، چھوٹے کا نام اعراف رکھنا. اشرف اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کی بارگاہ کا قریبی بندہ ہوگا. اس کی پرورش کرنا اور اس کی تربیت خاص طریقے سے کرنا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے 3 مہینے پہلے اہل سمنان نے دیکھا کہ ایک مجذوب شخص ہے جو سمنان شہر کی گلی اور کوچوں میں بلند آواز سے یہ صدا لگا رہا ہے، با ادب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زمانہ اشرف دورہ تشریف لاتے. یہی اعلان کر رہا تھا گلیوں میں. اس مجذوب نے جب اعلان کیا تو شہر سمنان میں، چونکہ رات کا وقت تھا اور فصیل آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پورے شہر کی ایک دیوار کھینچ دی جاتی تھی، پورے شہر کو ایک دیوار کے اندر قید کر دیا جاتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا. اس کو فصیل شہر کہا جاتا تھا. اونچی دیوار ہوتی تھی، مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی دشمن شہر میں آ کر حملہ نہ کر سکے. تو جب یہ مجذوب اعلان کر رہے تھے تو شہر کے دروازے بند کر دیے گئے تاکہ ڈاکو لٹیرے اندر داخل نہ ہو سکے. رات کے سناٹے میں یہ آواز جب بلند ہوئی تو سب سے پہلے اس آواز کو جس شخص نے سنا تھا وہ فصیل کے اوپر کھڑا ہو کر حفاظت اور نگہداشت کرنے والا ایک سپاہی تھا. اس سپاہی نے دیکھا کہ ایک آواز فصیل کے باہر کی طرف سے آ رہی ہے. آواز سنی اس نے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ جو بندہ اعلان کر رہا تھا، یہ آواز لگا رہا تھا، اب وہ فصیل کے باہر نہیں بلکہ شہر کے اندر آ گیا. حیرت میں پڑ جاتا ہے. مگر مجذوب یہی الفاظ بول رہا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زمانہ اشرف دورہ تشریف لاتے. اس آواز سے پورے شہر کے در و دیوار گونج رہے تھے. لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے. مگر لوگوں کو پتا نہیں کہ وہی دیوانہ تھا جس کو زمانہ حضرت شیخ ابراہیم مجذوب کہا کرتا تھا، جنہوں نے حضرت سید ابراہیم کے فرزند سعید کی بشارت دی تھی، جنہوں نے آ کر کے دعا کی تھی. اب ان کی ولادت سے 3 ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی جاتی ہے. آخر مجذوب کی دعا اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوتی ہے اور 708 ہجری کو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اس خاکدان گیتی پر تشریف لے کر کے آتے ہیں.